تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہمارا جو ہے 40 احادیث مبارکہ حفظ کرنے کا کورس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، چونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے۔ آج حدیث نمبر 2، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا کرو جی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ ہاں جی، اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور آگے شیئر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہمارا جو ہے 40 احادیث مبارکہ حفظ کرنے کا کورس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، چونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اور اب آپ کا ششماہی امتحان مکمل ہو چکا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی ہے 2 بجے انشاءاللہ تعالیٰ، ظہر کی نماز کے فوراً بعد۔ یہ آپ سب کو میں بتا رہا ہوں، کسی نے غیر حاضری کرنی نہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 2۔ اگر پہلی حدیث نمبر کسی کو آتی ہے تو مجھے بتائیں ذرا۔ جو ہم نے نمبر 1 پہ پڑھی تھی وہ حدیث مبارکہ کون سی تھی؟ میں چاہتا ہوں کہ نیا بچہ بتائے۔ جی سی والا رکھا، بتا بھائی، ذرا اونچی آواز میں پڑھ کے بتائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی بالکل ایسے ہے جی۔ بخاری شریف کی بھی سب سے پہلی حدیث مبارکہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگرچہ اس کی آگے بھی اور حدیث پاک بھی ہے، لیکن یہ اس کی جزئی ہے، یعنی یہ حدیث پاک لمبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی جزئی جو اس کی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت ٹھیک ہے تو چھوٹا عمل بھی آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کی یہ واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہے، تو پھر کوئی بھی عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آج حدیث نمبر 2، لیکن اس سے پہلے سن لیں، اس دن چونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں صرف حدیث پاک لکھوں گا، آپ نے اس سے پہلے لکھنا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ لکھ دیتا ہوں، نئے بچوں کے لیے غور کریں ذرا۔ قال رسول اللہ، بیٹھے جی بیٹھے۔ یہ آپ ہر حدیث کے شروع میں لکھیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ ہر حدیث کے شروع میں لکھیں گے۔ پتہ چل گیا فصیح الدین؟ پتہ چلا جی؟ ارمان علی، جو بھی حدیث پاک میں پڑھاؤں گا روزانہ یہ عبارت میں شروع میں نہیں لکھوں گا، لیکن آپ نے لکھنی ہے۔ یہ عبارت لکھنے کے بعد جو حدیث پاک ہوگی اس کے بعد لکھنی ہے۔ پتہ چل گیا جی؟ حدیث نمبر 2۔ یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ پڑھیں جی ذرا تلاسا، کیا لکھا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. جی بالکل یہی ہے. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا کرو جی؟ آپ کی اولاد ہے؟ آپ تو کسی کی اولاد ہے نا, آپ کے والدین کے لیے. پھر حضور کا فرمانے عالی شان ہے اپنی اولاد کو کیا کتنی چیزیں سکھاؤ؟ بتاؤ نہیں کہا, سکھاؤ. کیا بتانا اور ہوتا ہے, سکھانا اور ہوتا ہے. سکھاؤ سب سے پہلی کون سی ہے؟ سنیں جی, پہلے دیکھ لیں. کیا لکھا ہے؟ حبی نبیکم. پڑھیں فلاں پوری حدیث پاک پڑھ ذرا آپ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیت وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. سمجھ آ گئی جی؟ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھانی ہے وہ ہے نبی کی, بولو, نبی کی محبت. نمبر 2 نبی کی آل کی وحب اہل بیتہ, نبی کی اہل کی یعنی اہل بیت کی. اور نمبر 3 پہ وقراءۃ اور قرآن مجید کی قرات یعنی تلاوت بھی سکھانی ہے. آپ کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو نبی کی محبت بھی سکھا رہے ہیں, آپ کو نبی کی جو آل ہے اہل بیت ہے اس کی محبت بھی ہم سکھاتے نہیں, آپ کو بتاتے تو ہے نا. یعنی آپ کے والدین نے مدرسے میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ یہ تینوں چیزیں سیکھ سکیں, نبی کی محبت, نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید کی. قرآن مجید کی قرات کو بھی سکھاؤ اپنے بچوں کو. کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کو پب جی کی گیم سکھاؤ. کون سی؟ کہیں پر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کو, وہ کیا نام ہے گیم کا؟ فری فائر کی گیم سکھاؤ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ذخیرہ حدیث ہیں, جتنے بھی حدیث کا ذخیرہ ہے, کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کو, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بٹاوا کھیلنا سکھاؤ. کہیں پر یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کو سنوکر کلب سکھاؤ, کہیں پہ بھی نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ وقراءۃ القرآن. قاری صاحب کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو؟ گیمیں کھیلنا نہیں سکھاؤ بلکہ قرآن مجید کی
قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ، بچوں کو نماز پڑھنا سکھاؤ، بچوں کو روزہ رکھنا سکھاؤ، بچوں کو حج کرنا بتاؤ سکھاؤ، بچوں کو زکوٰۃ دینا سکھاؤ بتاؤ، اور بچوں کو جناب والا صدقہ خیرات، والدین کا ادب، چھوٹے بڑوں سے پیار کرنا یہ ہمیں اسلام کہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں تو واضح ہیں، 3 چیزیں۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ نبی کی محبت۔ نمبر 2 پہ اب اہل بیت کون کون سے ہیں آپ کو پھر کبھی بتائیں گے، ایسا سمجھنے کہ جو ہے حضور کے گھر والے ہیں جتنے بھی، ہاں جی۔ اور تیسرے نمبر پر کیا جی؟ چلیں جی پڑھ دیں ایک مرتبہ پوری حدیث پاک بھی ترجمہ میں پڑھیں ذرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ ترجمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، تینوں چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ سیفی صاحب ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ آپ سے زیادہ آپ کے والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو تینوں چیزیں۔ تو کل انشاءاللہ ہمارا رزلٹ ہے، دعا کریں۔ جنہوں نے محنت کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو یقیناً ان کی محنت تو رنگ لائے گی، جنہوں نے نہیں کی وہ اپنے لیے دعا بھی کریں، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں تو مولوی صاحب اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ کل تیاری کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ملیں گے حدیث نمبر 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔